ہائے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا بھی نہیں ہوتا ہم سے کہ کم از کم نماز کو درست کر لیں کسی جاننے والے اللہ کے بندے کے پاس جو آپ کی نگاہ میں بہتر ہو، آپ کے محلے میں، آپ کے گلیارے میں، کہ میرے عزیز میری نماز کو دیکھ لو، میں نہیں چاہتا کہ میری موت اس کمزوری کچکوری نماز کے ساتھ آئے۔ اور صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے، لیکن یہاں تو عجیب کہانی، کوئی کسی کو بتانے کو تیار نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کسی کو دیکھتا ہوں تو وہ بیچارہ ٹھیک سے جھکنے کو تیار نہیں، کسی کو دیکھتا ہوں تو بیچارے کا سجدے کا پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کے پاس ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر میدان قیامت میں اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے 90 سال دیے تھے، تجھے 4 رکعت نماز بھی نہ، علمان الحفیظ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اتنی ذلت، اتنے نیچے گر گئے، کوئی اللہ کا بندہ کیا کہے گا؟ نماز کے متعلق کوئی سوچ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین آئے پہلی وحی لے کر غار حرا میں، اللہ کی طرف سے پہلا پیغام آیا اور جبریل آپ کو لے کر سیدھے کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے آئے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، کعبۃ اللہ کا دروازہ دیکھا ہے، اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل نیچے سیدھے ہاتھ کو آج بھی پتھر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتا نہیں ہے پتھر الگ رنگ کے کیوں ہیں آج بھی۔ وہاں آ کر جبریل امین نے اسی دن جس دن آپ کو پہلی وحی ملی، آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا اور یہاں نماز پڑھائی۔ اللہ کے فرشتے نے آ کر آپ کو نماز کا طریقہ دیا ہے اور پوری نماز آپ نے ان سے لی، اور اس کے بعد یہ نماز صحابہ کرام کو منتقل۔ میں آپ سے معلوم کروں، کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہم سے آگے بڑھا نہیں جاتا، ہم سے اچھی نماز نہیں آتی، تو میرے عزیزوں مجھے یہ کہنے کا حق دو، ہم دنیا میں آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ آج یہ فیکٹری، کل کو وہ فیکٹری، پرسوں کو یہ کام، نرسوں کو وہ کام۔ کسی ایک اللہ کے بندے سے معلوم کرو کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے، اب کیا کرتے؟ سارے میدانوں میں آگے بڑھ رہے، ایک لے دے کر بیچاری نماز رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں صلاحیت رکھی ہے کہ آگے بڑھنے کی۔ ہر انسان کے دل میں لولا، لنگڑا، اپاہج، کمزور، نابینا، معذور، بیمار، غریب، کسان، مزدور، کچھ بھی ہو، آگے بڑھنے کی صلاحیت اللہ نے سب میں رکھی۔ پرانے زمانے کے مکانات الگ تھے، اس زمانے کے الگ ہیں، پرانے زمانے کے کپڑے الگ تھے، اس زمانے کے الگ ہیں، پرانے زمانے کی سواری الگ تھی، اس زمانے کے الگ ہیں، پرانے زمانے کا رہن سہن الگ، اس زمانے کے الگ۔ پرانے زمانے میں چھپر تھے، اس زمانے میں چھت ہو گئی۔ کچھ پیسے بن گئے تو فلورنگ، فرش آ گیا، اور کچھ پیسے ہو گئے تو ٹائل بھی لگ گئے، اور کچھ پیسے ہو گئے تو اے سی بھی آ گیا۔ کہ میں اور آپ زندگی میں کسی ڈگر پر رکنے کو تیار نہیں، جیسے ہی حالات ہوتے ہیں 2 قدم آگے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تجھے نماز نہ ملی تھی، تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا۔ ہر میدان میں آگے بڑھنے کو تیار ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ نماز پہ تو ٹھیکیداری ہے۔ اگر کوئی مولوی ٹوکے گا تو ہم اس سے کہیں گے تیرے باپ کی ہمت کیسے ہوئی، تو ہمیں ٹوک رہا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ ٹھیک ہے آپ کا کہنا صحیح ہے، مگر مرنے کے بعد کہانی میرے سامنے بھی آئے گی، آپ کے سامنے بھی آئے گی، آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دین پتھروں کے بیچ میں سے نکل کر آیا ہے۔ اس نماز کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے نبی نے پتھر کھائے۔ مکے والوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مکے والوں کا حال تو یہ تھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اس اللہ کے بندے کو اپنی آنکھوں میں بیٹھانے کی کوشش کرتے تھے، تم اتنے پیارے انسان ہو، اگر ہمارا بس چلے تو دل میں اتار لیں اور بس چلے تو پلکوں میں بیٹھا لیں۔ مکے والوں کی محبت کا یہ حال تھا۔ پھر کاہے کو پتھر مارے، پھر کاہے کو گالیاں دی، پھر کاہے کو صحابہ کو گھسیٹا، پھر کیوں برا بھلا کہا، پھر کیوں لڑائیاں ہوئیں؟ صرف ایک لڑائی، وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے دین کی باتیں مت کرو، اور اللہ کا نبی کہتا تھا مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں اس دین کو بتا کر سمجھو۔ میں تو کہتا ہوں واقعی جمعے کی اس بات کو قوالی مت بناؤ، میلاد شریف نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ سے کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ اپنی نماز کو ہم نے نہیں سمجھا، اکثریت نے نہیں سمجھا۔ مجھے حق نہیں بنتا میں کسی اللہ کے بندے کی نماز پر کوئی الزام لگاؤں، نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کی رکعات بھی دیں،
نماز کا وضو بھی دیا، نماز کے کھڑے ہونے کا طریقہ بھی دیا، صحابہ کرام کے سامنے رکوع کر کے بتایا، آپ کے سامنے سجدہ کر کے بتایا، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کے بتایا، اس کے بعد انگلی کو اٹھا کر بتایا، نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھ کر بتایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ کہا بڑے پیار سے ٹھہر ٹھہر کر۔ کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اپنی اس مسجد میں جہاں جہاں اتفاق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، جلدی جلدی آئے۔ آپ یقین جانیں میں نے بعض لوگوں کو 3.25 منٹ 3.5 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہیں نماز اتنی بھاری؟ تم نے کیا زندگی میں آگ لگائی؟ اللہ کے بندو کس کی زمین پر جی رہے ہو؟ کہاں سے کوئی اللہ کا بندہ دل لا کر کہے ہم سے کس کی زمین پر جی رہے ہو؟ جس دن مالک کو غصہ آ گیا، وہ جلال کی زبان بھی بولنا جانتا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں اگر چاہوں تو تجھے اسی جگہ دھسا دوں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو ایک قدم نہ ہل سکے گا۔ اللہ یہ زبان بھی جانتا ہے۔ کچھ نہیں، 3.25 منٹ میں ہو۔ اور جب حالات ٹوٹنے پر آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے، ان سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے، ان سے کہتے ہیں دعا کر دیجئے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے بہت بیمار ہوں، دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا سچ بتانا تم کتنا روتے ہو اللہ کے سامنے؟ کہتے رویا تو نہیں۔ میں نے کہا تم رات کو آرام کرو اور میں رات کو اٹھ کے تمہارے لیے رویا کروں۔ میں نے کہا شرم نہیں آ رہی کہتے ہوئے؟ تجھے نماز کی پابندی بھی نصیب نہیں اور آپ دعا کریں۔ میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا، کہتے ہیں جا گھر کو جا، یہاں سے بھاگ یہاں سے۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، روزے کی توفیق نہیں، حلال روزے کی توفیق نہیں، اس کے بعد کہتا آپ دعا کر دیجئے۔ زندگی ہو گئی عذاب کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ لاش ہے، بوجھ کو لے کر چل لیں کہ اللہ میں جب آپ مار دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لوگ اس سے تو موت اچھی، یہ زندگی کی لاش ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے جوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور خدا کی قسم آپ سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین دے کر گئے تمہیں مجھے نہیں معلوم۔ ایک انسان اگر اچھا ہوتا ہے اس نماز کے ذریعے، میرے جوانوں غور کرو میری بات پر، میں کس طرح سے کہوں، کہاں سے لاؤں وہ دل جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ میری آپ کے بننے پر پوری کائنات پر اثر پڑتا ہے، اور میرے آپ کے بگڑنے پر پوری دنیا پر اثر پڑتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، انسان اگر بگڑیں گے تو ہواؤں پر اثر پڑے گا، ان پتوں پر اثر پڑے گا، ان درختوں پر پڑے گا، آنے والے موسم پر پڑے گا، اس زمین پر پڑے گا۔ قرآن نے یوں ہی کہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ساری دنیا میں انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے ساری دنیا ناپاک ہو کے جا پڑی، اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا وَإِنَّ الْحُبَارَ لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا، حبارہ نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے کہ جب انسان بگڑتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ حبارہ پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ اس نے کون سا قصور کیا؟ اس نے کون سی شراب پی؟ مجھے بتاؤ، اس نے کون سی زناکاری کی؟ اس کے لیے شریعت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا۔ وَإِنَّ الْحُبَارَ لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا، زلزلے جو آتے ہیں جس کے بنیاد پر پرندے مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بنیاد پر نہیں، میرے گناہوں کی بنیاد پر۔ زلزلے، طوفان، طاعون، مصیبتیں، سیلاب، یہ سارے کے سارے جو آتے ہیں، آج تک کسی بیل نے گناہ نہیں کیا، کسی بھینس نے گناہ نہیں کیا، آج تک کسی بکری نے گناہ نہیں کیا۔ اگر گناہ کے ڈھیر لگائے تو میں نے اور آپ نے لگائے۔ زلزلے اس سے آتے ہیں، اور پرندہ ہماری وجہ سے مر رہا ہے۔ ہزاروں پرندے مر جاتے ہیں، ہزاروں جانور مر جاتے ہیں، ہزاروں درندے مر جاتے ہیں، صرف ہماری وجہ سے۔ یہ ہے نظام اللہ کا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بگڑے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس زمانے میں انسان بگڑتا ہے، حدیث کی تشریح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ پانی کے اندر مچھلیاں کانپتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں کانپتی ہیں، پرندے سہم جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ انسان بگڑ گئے، یہ بیچارے ہماری وجہ سے لرز رہے ہیں۔ اور یہ ساری حقیقتیں وہ ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے سچے حضور پاک علیہ السلام نے بیان، ہماری وجہ سے۔ ہم اپنی زندگی کو معمولی نہ جانیں، اپنی نمازوں کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو
اس زندگی کے اندر انسان ہوتا اگر بگاڑ آیا، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری بنیاد پر میں ساری دنیا کے کھیڑے کو کھول کر پھینک دوں گا، صرف تمہاری بنیاد پر کہ انسان بگڑا ہے۔ اور جب انسان بنتا ہے سمندروں کی موجوں میں مزہ آتا ہے، پرندوں کو خوشیاں ہوتی ہیں، چونٹیوں کو خوشی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبار سے چونٹیوں کی ذہانت، پرندوں کی ذہانت کو ہم سے بہتر بنایا ہے۔ پرندے آپس کے اندر آپس میں یہ محسوس کرتے ہیں، لگتا ہے کہ انسان اچھا ہو گیا ہے، آج کل موسم اچھا ہے، آج کل سب کچھ اچھا ہے، لگتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہا ہے۔ اس پہلو سے تو میں نے اور آپ نے کبھی غور بھی نہ کیا کہ یارو میرا اثر اتنا پڑے گا دنیا کے اوپر، نہیں۔ جب ہماری بدعمالی ہوتی ہم کتنی آسانی سے کہتے تھے ظالموں کی حکومت آ گئی، اب کہتے شیطانوں کی آ گئی، دجالوں کی آ گئی، میرے اور آپ کے اوپر کیا خلیفۃ المسلمین کی آئے گی، حضرت عمر کی آئے گی؟ جیسے ہم ویسے ہمارے ذمہ دار۔ اچھا اور کیا ہوگا؟ ہم جیسے سڑے گندے گناہگاروں کے اوپر یہ امید رکھ رہے ہو کہ صدیق اکبر آئیں گے؟ کائے کو خواب دیکھ رہے ہو؟ دیکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر اس زمانے کے کسی آدمی نے کہا تھا کہ جی آپ اتنے خطرناک، اتنے سخت حاکم ہو۔ وہ صدیق اکبر تھے، بڑے پیار سے کہنے لگے تو میری پبلک ہے اور ہم ان کی پبلک تھے، ہم اچھے تھے تو ہمارا حاکم اچھا تھا، تو گندا ہے تو تیرے حاکم بھی گندے ہو گئے۔ یہ حضرت علی کا جملہ ہے، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی۔ کب تک شکوہ کریں گے میں اور آپ اس بات کا، یار حکومت ایسی آ گئی، ایسی آ گئی؟ میرے عزیزوں مجھے کہنے دو، آنے والے وقت میں لا قدر اللہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں کہ تلوار گردن پہ ہو کہ تم اللہ کا انکار کرو۔ حالات آتے وہ دیر نہیں لگتی۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ دیکھیں گے وہ وقت، ہمارے سنبل میں ہے پاگلوں کا طبقہ، میں کہا کرتا ہوں جنونی، وہ کہا کرتے ہیں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں کہتا ہوں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں تیری نگاہ تو آج تک ٹھیک نہ ہوئی، تو نماز کیا پڑھے گا؟ ہے ایک طبقہ بیچارہ، ان کا کام یہ ہے الو بنائے جاؤ نوجوانوں کو بیچاروں کو۔ میری آپ کی کہانی یہ نہیں ہے، میری آپ کی کہانی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اصلی ایمان نصیب ہو، میری آپ کی کہانی یہ ہے کہ مجھے اصلی اسلام، اصلی ایمان نصیب ہو۔ جس اللہ کے بندے کو صحیح یقین کا پتہ نہیں، صحیح قرآن کا پتہ نہیں، اسے نمازوں کی درستگی کا پتہ نہیں، اس اللہ کے بندے سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تو ہم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں، اسلام کی پہلی سیڑھی کے اوپر، جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ الامان الحفیظ۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو جمعہ دیا، اس کے بعد نمازوں کا نظام دیا۔ یہ نماز رب العالمین سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ پوری دنیا کے سارے مذاہب جتنے پائے جاتے ہیں اس زمانے میں، پوری دنیا میں جتنے دھرم پائے جاتے ہیں اس زمانے میں، اللہ سے ملاقات کا ایسا ذریعہ، ایسا نظام دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں۔ کچھ لوگ ہیں منگل مندر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں سنڈے اتوار چرچوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہیں بیچارے 2 مہینے میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہیں جو بیچارے 1 سال میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہیں جنہیں زندگی میں جانے کی کبھی توفیق نہیں ملی۔ ایک مسلمان ہے جو اپنے اللہ کو منانے کے لیے ہر 4-5 گھنٹے کے بعد اللہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ وہ روزی کس کام کی جس کے بیچ میں آپ نہ آئیں، وہ روزی کس کام کی جب تک میں آپ کو نہ منا لوں، وہ روزی کس کام کی جب تک بیچ کام کو چھوڑ کر میں آپ کے لیے کوشش نہ کروں، وہ روزی کس کام کی ہے؟ ہم نے نظام کو نہیں سمجھا۔ میں نے شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا، حضرت محمد سجاد صاحب ہمارے بڑے بھائی صاحب ایک موقع پر کہیں جا رہے تھے، ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ایک عورت سامنے بیٹھی تھی، شوہر ساتھ میں۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، مولانا نے نماز پڑھی، تھوڑی دیر میں مغرب کا آگے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر میں عشاء کا آگے پڑھ لیا۔ مرد عورت دونوں غیر مسلم، تو وہ عورت بولی مولانا جی یہ جو آپ نے نماز پڑھی پھر پڑھی کیا روزانہ ایسے ہی پڑھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے ابھی تو 3 وقت ہوئے، ہم تو 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، اور میں یہ سارے اچھے مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ آپ اس مصروف دنیا میں، ایسی دنیا میں جب انسان کو سانس لینے کی فرصت نہیں، نماز کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ہم تو 1 ہفتے میں بھی مندر نہیں جاتے، 2 مہینے ہو جاتے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا۔ کہنے لگے آپ کی گود میں بچہ ہے؟ بولے جی۔ بولے میں آپ سے معلوم کروں کئی دفعہ دیکھتی ہو اس کو؟
کہنے لگی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو ہر وقت دیکھتی ہوں۔ فرمایا کیوں دیکھتی ہو ہر وقت اسے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اپنے پڑوس کے بچے کو تو نہیں دیکھتی، اس کو کیوں دیکھتی ہو؟ کہتی ہو میرا ہے۔ کہا بس محبت کا سودا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ رونے لگی اور اس کے بعد کہتی ہے آج سمجھ میں آیا کہ بھگوان سے محبت کی جاتی ہے۔ بولے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ بھگوان سے محبت بھی کی جاتی ہے۔ اسلام پیار کا مذہب ہے، زبردستی کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے ڈنڈے کے بلبوتے پر زبردستی قانون کی نماز ہے، مجھے اللہ کے گھر میں کہنے کا حق دیجئے، رب کعبہ کی قسم اس نے اسلام کو نہیں سمجھا، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کون سی بات ہوئی نماز نہیں پڑھیں گے تو مارے گا، نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں ڈال دے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو سانپ ڈسیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر بھینچے گی، نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھی بھی تو ڈنڈے کی پڑھی۔ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے ہوائیں چلائیں، میرے اللہ نے درخت بنائے، میرے اللہ سورج لے کر آیا، میرے اللہ میرے لیے چاند لے کر آیا، میرے اللہ نے میرے بھیجے میں ہزاروں رگیں بنائی، میرے اللہ نے دھڑکتا ہوا دل دیا، میرے رب العالمین نے میرا چہرہ بنایا، رب العالمین نے شاہکار بنایا، میرے اللہ نے سورج میرے لیے، چاند میرے لیے، کائنات پوری کی پوری میرے لیے۔ رب العالمین نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا بلکہ انسانوں سے یہ کہا کہ پوری کائنات تیرے لیے مگر تیری عبادت میرے لیے۔ جس اللہ نے اس کی رحمت نے اتنے جتن کیے ہوں، میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا تو کس کی پڑھوں گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا ایک نماز ڈیوٹی کی، ایک نماز عاشقانہ محبت کی نماز۔ ایک درخواست تو یہ کروں گا اپنی نماز کے وضو کو بہت شاندار بنانے کی کوشش کرو سنت کے مطابق۔ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی، تمہیں اندازہ نہیں ہے، جو جمعہ گیا گیا، جو وقت ابھی 10 منٹ پہلے تک گیا گیا، اب میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے۔ یہ مت سمجھو۔ ہم جب کبھی قبرستان جاتے ہیں کسی مردے کو لے کر، کبھی کبھی میں کھڑا ہو کر باتیں سنتا ہوں، ہاں بھائی تم خیریت، تم خیریت، بالکل ایسے جیسے کہ لائے اور ان کے لیے جنت انتظار کر رہی ہو، مغفرت ہو گئی۔ سوچنا بھی مت، سوچنا بھی مت۔ اتنی خطرناک کہانی ہے قبر کی۔ جانے والے کے لیے دعا ہم بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ کی رحمتیں ہوں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، مگر سودا اتنا سستا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، رب العالمین کا سودا بہت مہنگا ہے اور رب العالمین کا سودا جنت ہے۔ ہر اللہ کا بندہ غور کرے کہ حال کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار قبرستان جاتے ہیں رات کی تنہائیوں میں، صحابہ کرام تنہا قبرستان جا رہے ہیں اکیلے۔ صحابہ کرام میں کتنے اللہ کے بندے اکیلے قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور قبر کی ہڈیوں کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا کہ ایک جگہ دیکھا قبر کی ہڈیاں ہیں اور یہاں سے چونٹے نکل کر یہاں کو اور یہاں سے داخل ہو کر یہاں کو اور یہاں سے داخل ہو کر یہاں کو، کہیں گلاڑے ہیں، کہیں سڑی ہوئی کھالیں ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں اپنے آپ سے عمر یہ ہونا ہے، تیار رہنا۔ میرے عزیزو سوچو، اللہ کے ہاں جانا ہے اور جانے کے لیے بہتر یہ کہ اچھی نماز، بہترین تعلق قدر یا رب العالمین سے صرف نماز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ فرض نماز ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن اگر آپ پہلے کی سنتیں پہلے پڑھیں گے تب ہمارے فرائض میں جان آئے گی۔ آپ کسی کا آفس میں کام کریں 8 گھنٹے، اس کا مالک آپ سے خوش نہیں ہوگا، لیکن جب 8 کے 8:15 کرتے ہیں تو آپ کا بابو آپ سے کہتا ہے شاباش، تم ہو جو ہمارے کام سے محبت رکھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم فرض کے علاوہ نفل پڑھو گے واقعی تم میرے بندے ہو، تم نے کیا۔ اس لیے حدیث ہے یتقرب عبدی الی بالنوافل، میرا بندہ مجھ سے نفلوں کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ میں نے پہلی بات عرض کی اچھا وضو، نمبر 2 سنت کے مطابق اپنے نمازوں کو پڑھنا، صحیح طریقے پر کھڑا ہونا۔ اللہ اس شیطان کا ستیہ ناس کرے، لعنت ہو اس پر۔ ٹھیک ٹھاک نمازیں جیسی بھی تھی چل رہی تھی، اب وہ آ گیا اور نے کہا بھائی تم نے رفع دین کیا کہ نہ کیا، تم ہاتھ کہاں باندھ رہے ہو؟ اب یہ بیچارہ کھڑا ہوا یوں دیکھ رہا ہے انہوں نے کہاں باندھا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تجھ سے کیا مطلب کر رہا ہے، بیچارہ کرنے دو، تو کون ہوتا، تجھے کیا پریشانی، یہ کر رہا ہے کرے، کیا پریشانی۔ لیکن بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں دماغ میں خناس کیڑا ہے، وہ بیٹھتے نہیں، انہوں نے یہ کرو یہ کرو۔ امت مری جا رہی ہے، نماز کے لالے پڑے ہوئے، تمہیں یہ پڑھی۔ ہم نے بھی اللہ کے شکر 13 سال لگائے، تم نے تو دکان پہ بیٹھ کر مونگ پھلیاں بیچی ہیں، تمہیں کیا معلوم، بس ویڈیو دیکھ لی اور کام ہو گیا۔ تم نے کیا کیا، تم نے 2 دن اسلام میں نہیں لگائے اور آنے کے بعد کہانی شروع کر دی۔ یہ زمانہ وہ نہیں رہا کسی سے یہ کہو یہ کرو یہ کرو۔ اس وقت تو ہاتھ جوڑ کر یہ کہو کاش امت نماز پہ آ جائے، کاش امت نماز پہ آ جائے۔
ان باتوں کا وقت نہیں ہے. آپ سنبھل کی آبادی کتنی مسلمانوں کی مانتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے اور مجھے بتائیں کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. میں تو سچ کہتا ہوں شاید 10% بھی نہیں نکلیں گے پورے سنبھل کی مسلمانوں کی آبادی میں. فجر کی نماز میں موٹر سائیکل لے کر گھوم جائیے اور ذرا پتہ لگا لیجئے لوگوں نے کتنی نماز پڑھی. کچھ تو سوچیں, کچھ تو کریں کہ ہو کیا گیا. ہر ایک اپنی نماز کے اوپر مطمئن, ہر ایک اپنی نماز کے اوپر مطمئن, ہر ایک اپنی نماز کے اوپر مطمئن. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, کبھی غور کیجئے گا, آپ نے پہلے نیت باندھی, ایک رکعت, دوسری, تیسری, چوتھی, اس کے بعد آپ بیٹھ گئے, آپ نے تحیات, اس کے بعد اللہم صلی علی محمد, اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی. یہ کیا ہے؟ کوئی چوری کر کے آئیں جو آپ کہہ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ارے 4 رکعت نماز پڑھی, خدا کے سامنے رویا, آنسو بہائے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, قرآن مجید 4 سورتیں اور سورہ فاتحہ بار بار پڑھی, اللہ کو منانے کی کوشش کی. کبھی کہتا ہوں اللہ اکبر, کبھی کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی, کبھی کہتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ. رب العالمین کو منانے کی ایک بندہ آخری جتن کر رہا ہے, اور جب اس کی نماز ختم ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا جوڑ ہے دونوں باتوں میں؟ محدثین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا اپنی نماز کے آخر میں رکھ لیا کرو, اور اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اے اللہ ویسی نہ ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی, یہ غلط کمزور نماز پڑھ کے تو گویا میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. میرے عزیزو, ایک بات, نماز کو سنتوں کے مطابق کرو, ادائیگی صحیح طریقے پر رکو, اور اللہ کا دین کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس جلد بازی کی نماز سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ستیہ ناس کر دے گی, تمہیں اندازہ نہیں ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا, میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور جب کل میدان قیامت میں جائیں گے ہمارے اعمال نامے میں کچھ نہ ہو. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے کوا مردار گندے خون میں ٹھونگے مارتا, جلدی 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 جلدی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کیا نماز پڑھ رہا ہے؟ مسلم شریف کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کبھی کبھی انسان سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ناپاک بدبودار کپڑے باندھ کر اس کے منہ پر مارتے ہیں. رکھ اپنی نماز اپنے پاس. کچھ تو سوچیں, کچھ تو سوچیں. آپ اللہ کا شکر بولو گے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جس بیچارے کو مسجدوں کی ہوا بھی نہیں لگی, میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا شکر مسجدوں میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا قرآن سچا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا رب برحق ہے, ہم کہتے ہیں جنت برحق ہے, ہم کہتے ہیں جہنم برحق ہے, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں. مگر میرے عزیزوں مجھے بتاؤ کیا ساری امت مسلمہ اسلام دین کے سچے ہوتے ہوئے کسی ایک بات پر 100% عمل کر رہی؟ ایک بات پر پوری دنیا میں کس بات کا اعلان, کاہے کی بکواس, کاہے کی لنترانی, کون تم سے متاثر ہوگا, کون ہمیں دیکھے گا, کون بتا دو مجھے. کہتے رہو, میں بھی کہوں, آپ بھی کہیں, چلاتے رہو. اتنی تقریریں اس زمانے کے اندر ہو رہی پرانی تاریخ اسلام میں کبھی نہ ہوئی ہوں گی, مگر حال یہ ہے کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں, ہم کسی اور دنیا میں آ گئے. میری درخواست ہے عاجزانہ, آج سے ہم اور آپ محنت کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں. شاندار نماز, سنتوں کی پابندی. ہر اللہ کا بندہ کوشش کرے کہ 4 رکعت نماز کم از کم 5 منٹ میں تو ہو, 5 منٹ میں تو ہو. کبھی کوئی اللہ کا بندہ ملے نماز ٹھیک سے نہ ملے, اسے عام بازار میں پکڑو, پیار سے بات کرو. اور بعض مسجدوں میں امام اس طرح کے ہوتے ہیں بہت جلدی پڑھاتے ہیں, ان کے پاؤں پکڑ کر یہ کہو کہ اللہ کے واسطے اس امت کو پریشان مت کرو, ان سے کہو ہاتھ پکڑ کر. میں بعض مسجدوں میں گیا ہوں, علماء کو دیکھا میں نے نماز پڑھتے ہوئے 4.25 منٹ میں عصر کی نماز. ایک جگہ شہر سے گزرا, وہاں سے ابھی باہر گیا تھا, کل پرسوں کی بات ہے, باہر سے آیا ہوں, پرسوں کی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے, ایک جگہ گیا, آپ یقین جانے کہ عشاء کی نماز تقریباً 4.5 منٹ میں ہو گئی. میرے سامنے کی بات ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ اکبر. میں پکڑ کے لایا اسے باہر کو, امام کو الگ لے گیا. میں کہا شرمندہ, میں نے تجھے شرم نہیں آتی؟ 1 گھنٹہ تیرا درس قرآن ہوگا نماز کے بعد, ان کا درس قرآن ہوتا ہے نماز کے بعد. میں نے کہا 1 گھنٹہ تیرا درس قرآن ہوگا, یہ درس قرآن فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں, یہ کوئی لازم نہیں, اس میں 1 گھنٹہ لگاتا ہے, اور تجھے شرم نہیں آتی؟ پوری امت کی نماز بگاڑ رہا ہے.
تیرے بعد اگر کوئی نماز کا پڑھانے والا آ گیا، اگر تو نے یہاں پر 5 سال امامت کی اور اس کے بعد کوئی نماز کا پڑھانے والا آ گیا اور اس نے سنت کے مطابق نماز پڑھائی، تو پبلک اس سے یہ کہے گی امام صاحب نئے آ گئے، پرانے والے 4 منٹ میں پڑھا دیتے، آپ تو 7 لگا دیتے ہیں۔ سنت پر اعتراض کریں گے لوگ۔ نہیں، آپ اپنے امام کا محاسبہ کریں، آپ اپنے امام سے معلوم کریں، لگا کرے برا، بہت دن ہو گئے، لگا کرے برا، نہیں آپ نماز غلط پڑھا رہے ہیں، سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہے، آپ اس کو سنت کے دائرے میں لے کر آئیے، آپ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ جب تک محاسبہ نہیں کرو گے کیسے کام کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا دوں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دور گزر چکا اور اس کے بعد صدیق اکبر کا آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا آیا، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک عورت سامنے آئی، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈرنا۔ چلتے راستے کے اوپر ایک بوڑھی عورت، حضرت عمر کھڑے ہیں، جی اماں جان، جی اماں جان، اتق اللہ فینا یا عمر، پبلک کے مسئلے میں اللہ کا خیال کرنا۔ کوئی شرمندگی نہیں، جی اماں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا؟ مجھے عمر تیرا وہ دور یاد ہے جب لوگ تیرا نام بگاڑ کے لیتے تھے، مجھے وہ تیرا دور بھی یاد ہے جس زمانے میں لوگ تجھے عمر کہنے لگے، اور مجھے تیرا وہ دور بھی میری نگاہوں کے سامنے جب لوگ تجھے امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس طرح سے جا کر بیان کریں، وہ تھیں، کبھی آپ بھی شروع فرما دیں جا کر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے کا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بندی چلی گئی، حضرت امیر المومنین آگے گئے تو پوچھا امیر المومنین کون بوڑھی عورت ہے اس طرح سے بات کی آپ نے؟ کہنے لگے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھیں اپنے شوہر کی شکایت لے کر، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کان میں بات کی، اپنے شوہر کی شکایت کی، ابھی کان میں بات پوری نہ ہوئی تھی، جبریل امین اوپر سے آ گئے، اور 28واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے شکایت کر رہی ہے شوہر کے سلسلے میں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا جب اللہ نے اس کی فوراً سن لی، عمر کو تو سننی سننی ہے، عمر کو تو سننی سننی ہے۔ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، ہمارے امام کا احترام بھی باقی رہے، عزتیں عظمتیں بھی باقی رہیں، لیکن نہیں، سنتوں پر کوئی صلح نہیں، سنتوں پر کوئی بات نہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں بھی، ہم سب اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے لیے بنائیں۔ ہر مسجد میں 5-10 نمونے ہو گئے، ہر مسجد میں خدا کی قسم بہار آ جائے گی، بہار آ جائے گی، لوگوں کو لگے گا کہ اگر کسی کو نماز دیکھنی تو ان کی دیکھو، کسی کو نماز دیکھنی تھی ان کی دیکھو، کسی کو نماز دیکھنی ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، اس سے دیکھا بہت شاندار نماز، بڑے اطمینان سے۔ شاندار نماز کا مطلب یہ مت سمجھا کرو 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، 25 منٹ کی، اگر 2 رکعت ہے تو ٹھیک سے رکوع ہو، ٹھیک سے سجدہ ہو، ٹھیک سے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس اللہ کے بندے سے پوچھا کسی نے، آپ نے یہ نماز کتنے دن میں بنائی ہے؟ کہنے لگے دعا کرتے کرتے، بھیک مانگتے مانگتے 40 سال میں آیا ہوں اس نماز پہ، تب اللہ کو رحم آیا۔ دل مت توڑنا، محنت کرو، اللہ انشاءاللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا، اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کریم ہماری اچھی نماز کر دے، اللہ اچھا بندہ بنا لے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، جتنے لوگ جا چکے اللہ سب کی مرحومین کی مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔